جو کہ اس وقت نیشن وائڈ پھیل چکا ہے، اور یہ خبر اس وقت نیشنل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کی کوریج بھی اس خبر کو حاصل ہو چکی ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی اردو اکیڈمی کی جانب سے ایک مشاعرہ کنڈکٹ کیا گیا تھا جس میں جناب جاوید اختر صاحب کو بحیثیت چیف گیسٹ مدعو کیا گیا تھا۔ تو ہم لوگوں نے اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس بھی کی، اور اس پریس کانفرنس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو واہیان فاؤنڈیشن کی طرف سے جاری کی کہ چونکہ جناب جاوید اختر صاحب مسلسل اللہ کے خلاف، اسلام کے خلاف بولتے آئے، بلکہ صرف اسلام ہی نہیں تمام مذہب کے خلاف بولتے آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جتنے ریلیجنز ہیں یہ سب کا تعلق ڈارک ایجز سے ہے، اور کیسے ایک سائنٹیفک فکر رکھنے والا ایک ان سائنٹیفک سپریم بینگ یعنی خدا پر اعتقاد رکھ سکتا ہے، یقین رکھ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ متعدد توہین آمیز الفاظ انہوں نے اللہ کے تعلق سے، مذہب کے تعلق سے استعمال کیے۔ تو ہم نے یہ مناسب سمجھا، چونکہ جاوید اختر صاحب ایک انٹلیکچوئل آدمی ہے، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ بھائی اپنے ڈیموکریٹک رائٹ کا اختیار کرتے ہوئے اور اس کو لیتے ہوئے ہم انہیں ایک پیسفل اکیڈمک ڈیبیٹ کی انویٹیشن دے کہ وہ یہاں کولکتہ تشریف لائیں، ہم ان کا تہہ دل سے استقبال کریں گے اور واہیان فاؤنڈیشن انشاءاللہ اس اکیڈمک ڈیبیٹ کو، پیسفل ڈیبیٹ کو کنڈکٹ کرے گا، جہاں پہ ڈز گاڈ ایگزسٹ، کیا خدا کا وجود ہے یا نہیں، اس موضوع پہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ لیکن پھر چند دنوں کے بعد ہی ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ اردو اکیڈمی کی جانب سے اس پروگرام کو کینسل کر دیا گیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے یہ بات ضرور کہی اور ہم نے یہ اپیل کیا مسلمانوں سے کہ یہ جو مشاعرہ ہونے جا رہا ہے جس میں جاوید اختر صاحب بحیثیت چیف گیسٹ تشریف لائیں گے، ہم مسلمان اس اسپیسیفک ایونٹ کا بائیکاٹ اس اعتبار سے کریں گے کہ ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آخر کون سا مسلمان جو ہے اس میں شریک ہو سکتا ہے؟ ایسے شخص کے سامنے کیسے بیٹھ سکتا ہے، سن سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور دین کی توہین کر رہا ہے؟ لیکن ہمارا جو بنیادی مقصد تھا اور ہماری جو بنیادی دعوت تھی وہ یہ تھی کہ واہیان فاؤنڈیشن کی طرف سے ڈیبیٹ کو کنڈکٹ کیا جائے، اکیڈمک ڈیبیٹ کو علمی ماحول میں، سیف اینڈ سیکیور اینڈ پیسفل ماحول میں کنڈکٹ کیا جائے، جہاں پر جو ہے جاوید اختر صاحب آئے اور ہم فیس ٹو فیس وہاں پر ان کی عزت و احترام کو ملحوظ رکھ کے ہم ان کے ساتھ ڈیبیٹ کر سکے۔ لیکن جیسے ہی یہ پروگرام کینسل ہوا تو نیشنل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا نے اس کو بہت ہی غلط رخ دے دیا، اور یہ غلط رخ دیا کہ کلکتے کے مسلمانوں نے، کلکتے کی تنظیموں نے، اور بالخصوص کلکتے میں موجود واہیان فاؤنڈیشن نے جاوید اختر صاحب کو اور اردو اکیڈمی کو تھریٹ دیا، دھمکی دی کہ وہ یہاں پہ نہیں آئے، ہم کلکتے آنے نہیں دیں گے، اور اگر آ گئے تو ہم ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے۔ ہم نے دباؤ بنایا اور ہم جو ہے بہت اثر و رسوخ اس ناحیے سے قائم کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ تو یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ ایسی باتیں بھی بعض ہمارے جو ہے آرگنائزیشنز نے کہی کہ واہیان فاؤنڈیشن نے انہیں شیطان کہا ہے، جو کہ بالکل غلط بات ہے۔ ہمارا اپروچ واہیان فاؤنڈیشن کا ہمیشہ اکیڈمک رہا ہے، ہم اس طرح کے نازیبہ الفاظ اختیار کرنے کے قائل ہی نہیں ہیں، اور ہم نے جو ہے اس سے پہلے بھی جو ویڈیو آئی اور پریس کانفرنس ہوئی اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہم شور ہنگامہ اور لڑائی جھگڑے یا کسی کے ایونٹ کو خراب کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، ہم تو اکیڈمک ڈیبیٹ چاہتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو نیشنل میڈیا میں، مین اسٹریم میڈیا میں جو کوریج دی جا رہی ہے، آپ دیکھیں پورے مین اسٹریم میڈیا میں کہیں ڈیبیٹ کا تذکرہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اگر ڈیبیٹ کا تذکرہ کیا جائے تو پول کھل جائے گی۔ جو حقیقی مسئلہ ہے کہ اس مسئلے پہ اکیڈمک انداز میں گفتگو کیجیے، یہ کیا کہ آپ ایک بند کمرے میں یا اپنے من چاہے آڈینس کے سامنے، اور جو آپ کے انٹرویو لینے والے ہیں اور آپ کی فکر کے مطابق انہی کے سامنے ڈسکشن کریں، اور آپ ایک طرفہ جو ہے مذہب کے خلاف بولتے جائیں اور سامنے والے کو بولنے کا موقع نہ دیں۔ تو اس لیے ہم نے انہیں ڈیبیٹ کی انویٹیشن دی، لیکن کسی میڈیا چینل نے، کسی مین اسٹریم میڈیا چینل نے ڈیبیٹ کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ بھئی یہ اسلامسٹ ایسے ہیں جنہوں نے زور زبردستی پروگرام کینسل کروایا، جبکہ ہمارا واہیان فاؤنڈیشن کا بالخصوص پروگرام کو کینسل کرانے میں کوئی حصہ نہیں رہا، کسی تنظیم کا نہیں رہا، اور نہ ہی واہیان فاؤنڈیشن کا رہا۔ اور چند باتیں یہ بھی کہی گئی کہ بھئی ہمارا واہیان فاؤنڈیشن کی جانب سے کوئی ڈیلیگیشن اردو اکیڈمی کے پاس گیا۔ جھوٹ، کوئی ڈیلیگیشن، کوئی وفد واہیان فاؤنڈیشن کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے اردو اکیڈمی کے پاس نہیں گیا، نہ ہی ہم نے کوئی ایسا دباؤ بنایا، نہ گورنمنٹ آف ویسٹ بنگال پر، نہ اردو اکیڈمی پر، کہ وہ اس پروگرام کو کینسل کرے۔ تو ایسے موقع پہ
حقیقی جو ہماری ایک اکیڈمک ماحول میں انویٹیشن تھی، دعوت تھی، اکیڈمک ڈیبیٹ کی، پیسفل ڈیبیٹ کی، اس ماحول کو خراب کر کے جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کو ایک سیاسی رنگ دے رہی ہے، اور ایسا رنگ دے رہی ہے جس میں آپس میں ایک جو ہے نفرت پھیل جائے اور پھر ہندو، مسلم اور دیگر کمیونٹیز کو ہی آپس میں لڑوا دیا جائے. یہ بہت خطرے کی بات ہے ہمارے ملک کے لیے، ہمارے شہر کے لیے. ٹھیک ہے، ایک مخصوص میڈیا کا طبقہ ہے جو ہمیشہ سے یہ کرتا آیا، لیکن ہمیں تعجب اور افسوس ہے ان سو کالڈ لبرل میڈیا چینلز پر جو اپنے آپ کو لبرل اور سیکولر سمجھتے ہیں. ان کے نظروں سے یہ چیزیں کیسے اوجھل ہو گئی؟ یہ چیز تو واضح ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے ہماری جو انسٹاگرام اکاؤنٹ پر، مفتی شمائل ندوی کے آفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر جو ہم نے ویڈیو لانچ کی تھی، پبلش کی تھی، اس میں بھی ڈیبیٹ کی بات ہوئی. اور یہ کہنا کہ ہم نے یہ کہا ہو کہ کولکاتہ نہ آئے، ہرگز نہیں. ہم تو چاہتے ہیں کولکاتہ آئے، کولکاتہ آئے تبھی تو ڈیبیٹ ہوگی نا. اب اگر وہ کولکاتہ تشریف ہی نہیں لائیں گے تو ڈیبیٹ کہاں سے ہوگی؟ تو یہ جھوٹا الزام لگانا کہ ہم نے یہ کہا کہ کولکاتہ وہ نہیں آئیں اور ہم آنے نہیں دیں گے یا تھریٹ ہوگا، یہ تو غلط بات ہے. بھائی یہ آزاد ملک ہے، یہاں کے افراد باشندے آزاد ہیں، جو جس شہر میں جانا چاہے جائے. ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے کہنے والے کہ فلاں شخص کولکاتہ نہیں آ سکتا یا فلاں شخص کہیں نہیں جا سکتا؟ نہیں، ہم نے اس ویڈیو میں صراحتاً کہا کہ ہم استقبال کریں گے، ہم ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تیار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور ہم اکیڈمک ڈیبیٹ کا جو ہے ہم انتظام کریں گے انشاءاللہ تعالی. ان تمام چیزوں کے باوجود یہ ساری چیزیں جو جھوٹی اور غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور اسی وجہ سے ہم نے جو ہے اس پریس ریلیز کو بھی جو ہے شائع کیا، جو آپ حضرات کی اسکرین کے سامنے اس وقت موجود ہے. اس میں صریح طور پہ ہم نے یہ بتایا کہ وہ مسلسل چونکہ اللہ کے خلاف بولتے آئے ہیں، اس لیے ہم نے جو ہے ان کو ڈیبیٹ کی انویٹیشن دی. یہ بات بھی مین اسٹریم میڈیا میں چلائی جا رہی ہے کہ چونکہ یہ ایتھیسٹ ہے، صرف ایتھیسٹ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے جو ہے اس طرح کی چیزیں کی ہیں اور ہٹ درمی کی. نہیں بھائی، اس ملک میں کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے، قانون کے اعتبار سے ہر انسان کو اس کی اجازت ہے لیگلی کہ وہ اپنے جس رائے پر قائم رہنا چاہے، جو عقیدہ اختیار کرنا چاہے، جو مذہب اختیار کرنا چاہے یا ایتھیزم اختیار کرنا چاہے کر سکتا ہے. لیکن ملک کا کانسٹیٹیوشن اور ملک کا قانون ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی کسی دوسرے کے سینٹیمنٹ کو نقصان پہنچائے، کوئی فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ بلاسفیمی کرے، یا خدا کے خلاف بولے، یا مذہب کے خلاف بولے، یا ریلیجن کے خلاف اس طرح بولے کہ کسی مقدس شخصیت کی توہین لازم آتی ہو. اس کی اجازت ہرگز ہمارا قانون نہیں دیتا ہے. لہٰذا اگر وہ ایتھیسٹ ہیں تو یہ ان کی اپنی رائے ہے، ہم اس میں زبردستی ان کو ہم کیوں پرووک کرنے کے لیے جائیں گے؟ پرابلم اس میں ہے کہ وہ ایتھیزم کو اس طرح پروموٹ کرتے آئے جہاں خدا کی توہین ہوئی، مذہب کی توہین ہوئی، اسلام کے خلاف وہ بولتے آئے. تو اب جب آپ یہ بولتے آئے ہیں تو ہمارا یہ اس آزاد ملک میں ہمارا یہ حق ہے، یہ رائٹ ہے کہ ہم انٹلیکچوئل انداز میں ڈیبیٹ کی انویٹیشن دیں. تو یہ ڈیبیٹ کی انویٹیشن ہم لوگوں نے دی، لیکن اس انویٹیشن کو مین اسٹریم میڈیا نے چھپایا اور ایک ایسا رنگ دے دیا جو ہمیشہ سے وہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی اختیار بعض لوگ کروانا چاہتے ہیں. ان کی چاپلوسی میں انہوں نے ایسا کی، یہ بڑے افسوس کی بات ہے. جی آپ حضرات اب سوال بالکل دیں گے، یہ انویٹیشن اوپن ہے. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ آپ اگر چلیں، پروگرام کینسل ہو گیا آپ کا اردو اکیڈمی کا، جس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، یہ ان کا اپنا اردو اکیڈمی کا انٹرنل میٹر ہے. انہوں نے کیوں کینسل کیا نہیں کیا، ہمارا کینسلیشن کا کوئی مطالبہ نہیں تھا. لیکن ابھی بھی ہم اس کے لیے تیار ہیں اور اوپنلی ہم جو ہے آپ کو انویٹیشن دیتے ہیں کہ آئیے. واہین فاؤنڈیشن آپ کا پروگرام کولکاتہ میں آرگنائز کرائے گا، لیکن وہ پروگرام ہوگا ڈز گاڈ ایگزسٹ پر. یہ ڈیبیٹ ہوگی اور انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہوگی، سیف اینڈ سیکیور ماحول میں ہوگی، پیسفلی ہوگی، جہاں آپ کی سیکیورٹی کا خیال بھی ہمارے ذمہ ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ آپ کی عزت و احترام کو ملحوظ رکھنا بھی ہمارا ہوگا. کولکاتہ تشریف لائیں، کولکاتہ کا دل بڑا وسیع ہے، ہر ایک کا وہ استقبال کرتا ہے. آپ آئیں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، ہم آرگنائز کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن ٹاپک ہوگا ڈز گاڈ ایگزسٹ. میرے ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ آج جو 1 اگست کو سب اور جادو، اچھا اس ٹائم آپ کہاں؟ 1 اگست اسی سال میں ہوا. مجھ تک خبر نہیں پہنچی ہوتی تو یہ کام میں پہلے ہی کرتا، انویٹیشن پہلے ہی دے دیتا انہیں. ہر سال بنگال میں 4 دفعہ. جی، ایک تو یہ کہ اس دفعہ وہ کولکاتہ آ رہے ہیں، ہمیں یہ اچھے سے معلوم چلا. دوسری چیز، ابھی ریسنٹ ویڈیوز جو ان کی آ رہی ہیں ریسنٹ انٹرویوز میں، اور ان کی جو ویڈیوز اس وقت جتنی زیادہ وائرل ہوئی ہے شاید اس ٹائم پہ اتنی زیادہ وائرل نہیں ہوئی تھی. اس لیے اب یہ معاملہ زیادہ گرمایا ہوا تھا، لوگوں کے درمیان جو ہے دلوں میں زیادہ تکلیف تھی، اور ہم نے یہ مناسب سمجھا اور ہمیں خبر بھی پہنچ گئی کہ ابھی آ رہے ہیں، تو ہم نے اس وقت انویٹیشن دیا. اگر پہلے یہ چیز ہوتی تو پہلے دیتا. جی، ہم پروسیس وغیرہ کو بھی اختیار کر رہے ہیں، جو کہ ایک پروفیشنل طریقہ ہوتا ہے کسی کو اپروچ کرنے کا. ہماری ٹیم کوشش کر رہی ہے کہ ان کی ٹیم سے کیسے ہم کنیکٹ ہو جائیں. یہ کام الحمدللہ جاری ہے.
लेकिन जब तक वो काम हो रहा है जिस प्रोसीजर के तहत हम वो चल रहे हैं, अवाम के सामने भी इस बात को आना जरूरी था, इसलिए आप हजरात का इसमें ताउन मत। मशहूर ड्रामा निगार शबनम हाशमी साहब ने आज ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मुस्लिम तंजीमें इनको बाइकआउट कर रही, कोलकाता में हम जावेद अख्तर साहब को लेकर प्रोग्राम करेंगे और ये देख लें इसके अंदर हिम्मत है जो इस प्रोग्राम को रोक कर देता है। देखिए, प्रोग्राम को रोकने का तो मैं नहीं समझता किसी तंजीम का इरादा था। प्रोग्राम को कैंसिल करने का जितनी तंजीमों ने भी शहर कलकत्ता में आवाज उठाई है, किसी का ये कहना नहीं है कि ये कैंसिल हो जाना चाहिए और हम होने नहीं देंगे या कलकत्ते में आने नहीं देंगे। मैं उनसे कहना चाहूंगा बड़ी खुशी के साथ लाइए उन्हें, और ताकि हमें मौका मिले फिर मैं दोबारा इन्वाइट करूं कि भाई हमारे यहाँ तशरीफ ले आए, तो कोलकाता वो आए, बिल्कुल आए। वो जो आप जिन साहिबा का आपने नाम लिया, चाहे वो ऑर्गेनाइज करें, बल्कि मैं आगे बढ़ के कहता हूं अगर जनाब जावेद अख्तर साहब वो ऑर्गेनाइज ना करें तो मैं करता हूं ऑर्गेनाइज आपके लिए प्रोग्राम कोलकाता में, आप तशरीफ लाएं। जिस तरह किसी जी या ना माने जी को नहीं आ रहा, अल्लाह को टारगेट उन्होंने चैलेंज किया अल्लाह को। मैं सवाल पूछा जी 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 कि मुझसे क्या पूछो, मैं पूछा जी, यही तो मसला है। ये मसला ये है कि लोग बहुत सारे सवाल हैं, लोगों की ब्लास्फेमी या गलत रवैये को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहकर, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहकर और राइट कहकर जो है उसको जस्टिफाई करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस मुल्क में जिसको जो अकीदा इख्तियार करना है वो कर सकता है लीगली, कोई उसको जोर जबरदस्ती उसको जो है उसके अकीदे को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन इसी मुल्क का ये कानून है कि किसी दूसरे मुकद्दस शख्सियत या दूसरे मजहब के खुदा के खिलाफ बोलना या तौहीन करना, इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इस नाहिए को नहीं ला रही है, और इसी तरीके से जो मखसूस एक कल्ट है, एक तबका है जो फिरका परस्ती को चाहता है और फिरका वारियत फैलाना चाहता है, वो इसी चीज को बार बार उजागर कर रहा है कि भाई आप जो है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के खिलाफ है, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये फजूल बातें हैं। आप किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोल सकते इस नाइये से कि दूसरों के सेंटिमेंट्स को तकलीफ पहुंचे। अगर आपको लगता है कि आप खुदा के मुनकिर हैं, आपको लगता है कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता है, आप अपनी इस राय पे कायम रहें और अपनी राय को प्रमोट भी कर सकते हैं कानून के एतबार से। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरे मजहब के खुदा की तौहीन करके आप अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करें। किनको सपोर्ट कर रहे हैं? देखें, इस पे यह है कि जो हजरात इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि जावेद अख्तर साहब का प्रोग्राम होना चाहिए और ये सारी चीजें हम भी शरीक होंगे, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, तो ये देखना होगा कि किस नीयत के साथ वो कह रहे हैं। हो सकता है उनके जहन में कुछ मिसकंसेप्शन हो, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मामला अकीदे के एतबार से कितना ज्यादा हसास है। उन्हें हम एजुकेट करना चाहेंगे, हम बताना चाहेंगे कि भाई ये मसला ये फिक़ही मसाइल नहीं है, ये पाकी नापाकी का मसला नहीं, अकीदे का मसला है, यहाँ अल्लाह की तौहीन का मसला है। ये एक ऐसा मसला है जिसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, और अगर वो तशरीफ लाते भी हैं, चाहे लाएं ना लाएं, ये इसमें हमारा कोई दखल नहीं है। अब अगर लाते भी हैं तो फिर जाहिर है हम तो यही कहेंगे कि भाई हम अपने बच्चों को नहीं भेजने वाले हैं उनके प्रोग्राम में। अगर वो उर्दू के नाम पे और उर्दू के जरिए से एथिज्म को इस तरह प्रमोट कर रहे हैं कि खुदा की तौहीन हो रही है और लोगों को उसके मजहब से फेर रहे हैं, तो कैसे हम अपने बच्चे को इस प्रोग्राम में भेजें? इस वजह से हमारा ये स्टैंड अभी भी है कि अगर उनका इस नाहिए से कोई प्रोग्राम होता है जहां पे वो उन्हें मुशायरे के लिए बुलाया जा रहा है या किसी और चीज के लिए बुलाया जा रहा है, उस प्रोग्राम का हम बॉयकॉट इस एतबार से करेंगे कि वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन दैट प्रोग्राम। हम वहां पे ऑडियंस के एतबार से भी नहीं जाने वाले। लेकिन अगर कोई कर रहा है करे, हम इसको रोक भी नहीं रहे, और हम इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए तैयार हैं कि वो प्रोग्राम डिबेट वाला प्रोग्राम हो जहां पे वो डज गॉड एग्जिस्ट पे हमारे साथ बात करें। इस बार इतना उर्दू एकेडमी एक गवर्नमेंट इदारा है और पब्लिक से जुड़ा हुआ है। देखिए, वाहियान फाउंडेशन दरअसल खालिस एक एकेडमिक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है कि फिक्री जो आइडियोलॉजिकल वॉर है इस्लाम पर, उसका हम एकेडमिक अंदाज में जवाब दें। तो अब चाहे ऑर्गेनाइजर उर्दू एकेडमी हो या कोई हो, हमें गवर्नमेंट से या सियासत से, वाहियान फाउंडेशन को पॉलिटिक्स से कोई लेना देना है ही नहीं। कोई भी कंडक्ट करने वाला हो, चूंकि ऐसी शख्सियत आ रही थी जो मुसलसल बोलती आ रही, और रीसेंट वीडियोस जो उनकी चल रही हैं सोशल मीडिया पे, उस पे बहुत ज्यादा नाजिबा अल्फाज जो है उन्होंने कहे जो कि हर जगह शेयर हो रही। तो इस मौके पर उनका यहाँ पे आना, इससे इंतशार भी फैल सकता था। तो इस वजह से हमने उन्हें इंटेलेक्चुअल एतबार से दावत दी कि आप कलकत्ते आ रहे हैं तो इस टॉपिक पे डिबेट कर लें, ताकि जो सच है वो वाजे हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बिल्कुल नहीं, हमने ये दावा ही नहीं किया कि उर्दू मुसलमानों की जुबान है। अलबत्ता उर्दू की मुसलमानों की वाबस्तगी इस मुल्क में उर्दू से सबसे ज्यादा रही है। उर्दू के अंदर इस्लामी रूह जरूर है, क्योंकि जितने बड़े बड़े शायर गुजरे
حضرت علامہ اقبال ہیں اور دیگر ہیں, انہوں نے اردو زبان کے ذریعے سے جو ہے اسلامی روح کو فروغ دیا ہے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اردو کا اسلام اور مسلمانوں سے ذرہ برابر کوئی تعلق نہیں. اگر یہ کوئی کہتا ہے یہ بھی غلط ہے, چونکہ آپ اردو کے ذخائر اٹھا کر دیکھیں, زبان کے ادب کو اٹھا کر دیکھیں, شاعری کو اٹھا کر دیکھیں, آپ کو ایک بڑے حصے میں اسلامی ایٹیکیٹس اور اسلامی مورالٹی کو ہی آپ کو ملے گا. ہاں, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اردو زبان اسلام کی زبان ہے. اسلام کی زبان اردو زبان نہیں, یہ تو ہمارے یہاں کی زبان ہے, لیکن مسلمانوں کی وابستگی اس میں رہی ہے اور اس زبان کے ذریعے سے اس زبان کو اسلامی روح کے ساتھ فروغ دیا گیا ہے ہمیشہ سے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوتی. یہ تو ان کا انٹرنل میٹر ہے کہ انہوں نے کیوں پوسٹ پون کر دیا. نہ ہی ہم نے جو ہے اس بات کی اپیل کی تھی کہ پروگرام کینسل ہو جائے یا ہم ہونے نہیں دیں گے. ہم نے یہ نہیں کہا, ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ آئیں, ہم نہیں جائیں گے, ہم اپنے بچوں کو اور اپنے جاننے والوں کو اس پروگرام میں نہیں بھیجیں گے, چونکہ وہ مشرکانہ عقائد کو پھیلا رہے ہیں, اللہ کی توہین کر رہے ہیں, اور ہم ڈیبیٹ کی انویٹیشن دے رہے ہیں. اب انہوں نے اردو اکیڈمی نے کیوں پورے پروگرام کو کینسل کر دیا, یہ ان کا انٹرنل میٹر ہے, میرے پاس اس کا علم نہیں. شمال صاحب, واہیان فاؤنڈیشن کیا کیا کام کرتی, کیا اغراض و مقاصد اہم سبجیکٹ, اور کیا یہ رجسٹرڈ ہے؟ واہیان فاؤنڈیشن ایک اسلامک چیریٹیبل ٹرسٹ ہے, رجسٹرڈ ٹرسٹ ہے, جس کا جو مین کام ہے ایجوکیشنل فیلڈ میں ہے, ریلیجیس اسلامک فیلڈ میں ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے سوشل ورک بھی. ہمارے یہاں اسکول بھی ہے, ہمارے یہاں اسلامک اسٹڈیز بھی ہوتی ہے, ہمارے یہاں دارالفتہ بھی ہے جہاں سے لوگ فتویٰ حاصل کرتے ہیں, اسلامک گائیڈنس کا کام ہے, اور اس کے علاوہ سوشل ورک, غریبوں کی مدد کرنا, ہندو ہو, مسلم ہو, کرسچن ہو, جو غریب ہے, ضرورت مند ہے, ہم اس کی مدد کر رہے ہیں. واہیان فاؤنڈیشن جی ہاں, اس کا ذمہ دار میں اس فرقہ پرست طاقت کو سمجھتا ہوں جو ملک میں انتشار پیدا کروانا چاہے, جو دراصل کسی بھی علمی مسئلے کو بھی سیاسی رنگ دینا چاہے. جو میڈیا پہ اب آپ نے ایس ایف آئی کا حوالہ دیا, اے پی ڈی آر کا حوالہ دیا, مجھے بڑا تعجب ہے کہ ایسی موقر اور منظم اور مستحکم تنظیمیں جن کو انصاف کا دامن تھامنا چاہیے تھا, انہوں نے بغیر تحقیق کیے واہیان فاؤنڈیشن کے اوپر جو ہے پروپیگنڈا کی اور یہ ڈیفیم کرنے کی کوشش کی کہ واہیان فاؤنڈیشن نے تھریٹ دیا ہے, جو کہ یہ بالکل جھوٹ بات ہے. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا معیار ریسرچ کا اور ان کا معیار نیوز کو آگے رکھنے کا کیسا ہے. یہ بہت جو ہے تکلیف دہ بات ہے. تو اس کا اصل ذمہ دار ملک کی وہ فرقہ پرست طاقت ہے جو ہندو مسلم لڑائی کرانا چاہتی ہے اور ڈیوائڈ اینڈ رول کرتی ہے. ایک بات کو آپ کلیئر کریں کہ واہیان فاؤنڈیشن کی جو ہے یہ ڈیبیٹ کے لیے چیلنج کر رہی ہے کہ جاوید اختر صاحب کو بائیکاٹ کریں. ہم واہیان فاؤنڈیشن جاوید اختر صاحب کو ڈیبیٹ کے لیے کولکتہ میں انوائٹ کر رہی ہے. اب مجھے تو نہیں معلوم کہ اتنی زیادہ سیاست ہو رہی ہے, البتہ جو چیز میڈیا پہ نظر آ رہا ہے اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ دراصل بنگال کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کلکتے کے کا جو یہ شہر ہے, اس میں یہاں امن و امان لوگوں نے پسند کیا ہے, چاہے ہندو ہو, مسلم ہو, سب پیار محبت کے ساتھ رہتے آئے ہیں. تو بعض فرقہ پرست طاقتوں کو یہ ماحول بنگال کا پسند نہیں آ رہا ہے, تو اس لیے وہ ایسے مدے کو اٹھا رہے ہیں اور ایک اچھی چیز کو, جیسے کہ میں نے بتایا ہماری دعوت ڈیبیٹ کی تھی, لیکن مین اسٹریم میڈیا ڈیبیٹ کا ذکر ہی نہیں کر رہا ہے, کیونکہ اس میں مرچ مسالہ نہیں ہے نا, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے نا جس کو وہ مدعا بنا کر ہندو مسلم کرا سکیں. وہ تو انٹلیکچوئل بات تھی, لہٰذا وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ایسی بڑی سیاست اس میں کھیل لی جائے کہ بنگال کو جو ہے نقصان پہنچایا جائے, بنگال میں موجود حکومت کو نقصان پہنچایا جائے, اور مسلمانوں کو جو ہے ایک مخصوص کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جائے اور آپس میں لڑایا جائے. جی کیا لاس ہوا؟ ہاں, اردو اکیڈمی کا اس کو میں بس جواب دے دوں کہ لا دیکھیں کسی ایک, پہلے ان کا جواب دے دیتا ہوں میں تھوڑا سا بھول جاتا ہوں تو دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے گا. تو آپ نے کہا کہ جو ہے کافی لاس ہوا اردو اکیڈمی کا, چونکہ اشتہارات وغیرہ انہوں نے کی, یقیناً ہوا ہوگا, لیکن یہ تو یعنی ہم نے تو کہا ہی نہیں کہ پروگرام کینسل کرے, کیا ضرورت تھی اتنے لاس کرنے کی. یہ تو ان کا انٹرنل میٹر, اسی لیے میں نے کہا کہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا, پروگرام کو پوسٹ پون کرنا چاہیے تھا, نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ ہی ہم نے کوئی ایسی مہم چلائی کہ اردو اکیڈمی کے ہم خلاف بولیں یا اس کے خلاف مہم ہو, ہمارا یہ فیلڈ ہی نہیں ہے. ہم انٹلیکچوئل بات کرنے کے قائل ہیں, اور ہمارا معاملہ جاوید اختر صاحب کے ساتھ تھا, اس لیے ہم نے ڈائریکٹ جاوید اختر صاحب کو اپیل کی. ہم اردو اکیڈمی کے پاس گئے ہی نہیں. واہیان فاؤنڈیشن کا ایک فرد بھی
कोई डेलीगेशन, कोई वफ उर्दू एकेडमी के पास ना गया, ना फोन पे बात किया, ना ईमेल के जरिए बात किया। हमें उससे क्या लेना देना है? हम तो चाह रहे थे कि वो कोलकाता आए और 1 तारीख को अपने प्रोग्राम को कर लेते और एक आध दिन आगे पीछे करके अपने एतबार से हमें बता देते, हम अपने डिबेट को कंडक्ट कर लेते। जी, आपने क्या पूछा? उर्दू वाले ही उर्दू को नुकसान पहुंचाते हैं। समझता हूँ उर्दू जुबान इतनी वसी है और ये इतनी रिच लैंग्वेज है और इसकी इतनी शोहरत है कि एक छोटे से प्रोग्राम को कैंसिल करने से इतनी बड़ी जुबान को नुकसान नहीं पहुंचा। शमाइल साहब, उर्दू एकेडमी जो है उर्दू के प्रमोशन के लिए, फरोग के, इस्लाम के लिए फरोग के नहीं है उसको, तो फिर भी आपने क्यों आप लोगों ने उर्दू एकेडमी का बायकॉट किया? उर्दू एकेडमी का हमने बॉयकॉट किया ही नहीं है, यही चीज मैं बार बार बता रहा हूं। हमने उर्दू एकेडमी का बॉयकॉट नहीं किया, हमने एक स्पेसिफिक प्रोग्राम जिसमें ऐसा शख्स आ रहा था जो अल्लाह की तौहीन करता है, उस प्रोग्राम को हमने इस एतबार से बॉयकॉट किया कि हम शरीक नहीं होंगे। बाकी प्रोग्राम हो रहा है, दूसरे लोग शरीक हो रहे तो हो जाएं। हजरत आखिरी सवाल ये आप मुफ्ती साहब से, जावेद हिमायत में जो लोग आ रहे हैं, क्या उन देखें जावेद अख्तर साहब की हिमायत में किस एतबार से आ रहे हैं पहले ये देखना है। अब अगर जावेद अख्तर साहब का जाहिर है उन्होंने कई मरतबा, अल्लाह को टारगेट है, हाँ, तो अगर कोई कोई मुसलमान जावेद अख्तर साहब को उनके गलत अकीदे में सपोर्ट कर रहा है,